نحمده ونصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز خواتین و حضرات، بحمد اللہ تعالی ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک پر اپنی گفتگو کا سلسلہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات سے متعلق حدیث بخاری کے بیان پر ختم کیا تھا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ حدیث ہم نے ابھی مکمل نہیں کی تھی، سو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہمارا سلسلہ کلام وہیں سے شروع ہو رہا ہے. یہ حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث، بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، اور مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ، مگر وہ جملہ ملک الموت کا جس پر ہم نے پچھلے جمعہ کی نشست پر گفتگو ختم کی، وہ جملہ اور وہ الفاظ ہر روایت کے اندر یکساں ہیں. یعنی جب ملک الموت انسانی اور بشری شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے، چونکہ انسانی اور بشری شکل میں تھے اور گھر کے اندر چلے آئے، محدثین نے اس کی ایک توجیہ یہ بیان کی ہے کہ آپ نے سمجھا کہ کوئی شخص بغیر اجازت کے اندر آ گیا ہے، سو جلال میں آ کر اس وجہ سے اندر آ جانے پر جو تماچا مارا تو آنکھ نکل گئی، اور وہ تھے ملک الموت. بعض محدثین نے اس کی توجیہ یہ بھی کی ہے کہ آپ نے پہچانتے ہوئے کہ ملک الموت ہے، یہ جانتے ہوئے تماچا مارا، مگر وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ یہ بھی جانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ جل مجدہ کا یہ وعدہ ہے کہ کسی نبی کی روح اس وقت تک قبض نہیں کی جاتی اور کسی نبی پر اس وقت تک موت وارد نہیں ہوتی جب تک اسے اس کی موت اور حیات کے بارے میں اختیار نہ دے دیا جائے. احادیث میں یہ بات صراحت کے ساتھ آئی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں یہ بھی متفق علیہ حدیث، متعدد طرق سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ مروی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نبی پر اس وقت تک موت وارد نہیں فرماتے اور کسی نبی کی وفات اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک اسے زندگی اور موت کے بارے میں پہلے اختیار نہ دے دیا جائے. اس نبی سے
تخییر دے کر یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ کیا وہ وفات پانا چاہتے ہیں یا دنیا میں مزید زندگی اور مہلت چاہتے ہیں۔ پھر وہ نبی اپنی مرضی سے اختیار کرتا ہے، خواہ زندگی کو خواہ موت۔ اگر وہ چاہے کہ مجھے مزید دنیا میں مہلت دی جائے تو اس کی موت کا وقت منسوخ کر دیا جائے۔ اگر نبی چاہے کہ ہاں میں وفات چاہتا ہوں تو اس کی روح قبض کر لی جاتی۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ موت و حیات کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ تو بعض محدثین نے توجیہ یہ بھی کی کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات من جانب اللہ جانتے تھے اور ملک الموت نے یہ کہے بغیر کہ آپ وفات چاہتے ہیں یا زندگی، یہ پوچھے اور اجازت لیے بغیر اور بغیر اختیار دیے گئے، چونکہ براہ راست کہہ دیا کہ آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ نے جلال میں آ کر تماچا مارا۔ ملک الموت چونکہ بشری شکل میں تھے، سو بشری شکل میں بشری احوال وارد ہوتے ہیں، آنکھ نکل گئی، کم ہو گئی، دونوں طرف سے زیادہ۔ سو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہو، اور وہ جملہ جس پر ہماری پچھلی گفتگو ختم ہوئی تھی، عرض کیا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، اے اللہ تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے جو موت کا ارادہ ہی نہیں رکھتا، تم نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ بات معمولی بات نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ملک الموت الذی وکل بکم، جس کو اللہ نے مقرر ہی اس کام پر کر رکھا ہے کہ وہ جانیں قبض کرے۔ آج ملک الموت یہ عرض کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایسا بندہ بھی ہے جو مرنا چاہتا ہی نہیں، اس بندے کی طرف بھیج دیا۔ بخاری مسلم جملہ روایات میں یہ جملہ اور یہ کلمہ یکساں طور پہ آیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا کہ تم نے یہ کہہ دیا، فقال ارجع الی عبدی، نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، پھر لوٹ جا میرے بندے کی طرف۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے فرد اللہ الیہ عینہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ملک الموت کی آنکھ واپس لوٹا دی، آنکھ لوٹا دی، بحال کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت کے یہ الفاظ، اور فرمایا کہ ملک الموت میرے بندے کی طرف لوٹ جا۔ عرض کیا باری تعالیٰ پھر جا کر اب کیا کہوں؟ فرمایا جا میرے بندے کی خدمت میں پھر لوٹ جا، اور جا کر اب یوں پوچھنا فقال الحیات ترید، یہ کر کے پوچھ، یہ مت کہنا کہ اے موسیٰ تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، تمہاری جان نکالنے آیا ہوں، نہیں، یہ میرے بندے کو نہ کہنا، یہ معاملہ اوروں کے ساتھ ہوتا ہے، یہاں خاص الخاص بندوں کی بات ہو رہی ہے۔ فوجد عبدا، ہمارے خاص الخاص بندے کو، جو مخصوص بندوں میں سے بھی چنا ہوا بندہ، اس کو پا لیا۔ یہ تو ایک قسم میں نے بیان کی نا اللہ کے بندوں کی، تو فرمایا میرے بندے کی طرف لوٹ جا، اور بجائے یہ کہنے کے کہ آپ کی روح قبض کرنے اور جان نکالنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ تیار ہیں وفات کے لیے، اس طرح کا سوال نہ کرنا، بلکہ اس کے برعکس یوں کہنا، ارشاد فرمایا وقال الحیات ترید، جا کے کہنا ہے حضرت موسیٰ کیا آپ مزید زندہ رہنا چاہتے؟ قابل توجہ ہے یہ بات، ہے فرشتہ موت کا اور پوچھ زندگی کا رہا ہے، فرشتہ ہے موت کا، اور اللہ پاک نے جو سبق دیا وہ کیا کہ جا کے زندگی کا پوچھنا، موت کی بات نہ کرنا۔ موت کا فرشتہ زندگی کا سوال کر رہا ہے آ کر،
کہ اے موسیٰ کیا آپ مزید زندہ رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کی پشت پر ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بال آپ کی پشت کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال عمر بڑھ جائے گی۔ سو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت نے آ کے اسی طرح عرض کی، باری تعالیٰ کے حکم کے مطابق، حضرت موسیٰ کیا آپ مزید زندگی چاہتے ہیں؟ اگر ایسا چاہتے ہیں تو اس بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھیے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال بڑھ جائے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، باری تعالیٰ ہر بال کے عوض زندگی سالوں کے حساب سے جب بڑھ جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اس کے بعد پھر موت۔ پھر عرض کیا کہ رب کریم جب بعد میں بھی جانا ہے تو ابھی روح قبض کر لے۔ سب ملک الموت کو اجازت دے دی روح قبض کرنے کی، ابھی چلے چلتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات واقع ہوئی۔ تو میں جو نقطہ بنیادی سمجھا رہا تھا وہ یہ کہ اللہ کے خاص چنے ہوئے برگزیدہ بندے، ان کو اللہ نے اس طرح کی زندگی کے ساتھ نوازا ہوتا ہے کہ وہ اوروں کے لیے حیات بخش بن جاتے ہیں، اوروں کے لیے حیات بخش بن جاتے ہیں، یعنی جو ان سے منسلک ہوتا ہے انہیں بھی زندگی عطا کر دیتے ہیں، اور جو مردہ دل ان کی صحبتوں اور مجلسوں میں آتے ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اس تصور کو سمجھاتے ہوئے میں نے یہ حدیث نبوی کوٹ کی کہ کیوں نہ حیات بخشی ان کے اندر پیدا ہو، کہ ان کی اپنی زندگی کا عالم یہ ہے کہ ان کی زندگی اور موت وفات سے پہلے ان کے قبضے اور اختیار میں دے دی جاتی۔ اور صحیح بخاری میں یہ بھی آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال سے پہلے ارشاد فرمایا برسر عام صحابہ کرام کے اجتماع میں، ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو زندگی اور موت دونوں کا اختیار دیا، اختیار دیا اس بندے کو کہ چاہے تو وہ زندہ رہے، چاہے تو اس کی ملاقات کو چلا جائے۔ سو اس بندے نے بجائے دنیا میں رہنے کے ملأ اعلیٰ میں جانا منتخب کر لیا۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ صحابہ نے پوچھا اس بات پر آپ کیوں رو دیے؟ انہوں نے فرمایا کہ تم نکتہ نہیں سمجھے، وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی تھے، کیونکہ آپ کی زبان سے سنا ہے کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے اس کی زندگی اور موت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ التخییر بین الموت والحیاء ہے، بس وہ اللہ کا وعدہ تھا، پورا ہو گیا۔ اور جب حضور نے فرمایا کہ اس بندے نے ملأ اعلیٰ چن لیا، اوپر جانا چن لیا، اس کا مطلب ہے کہ حضور نے اپنا فیصلہ پہنچا دیا ہے کہ باری تعالیٰ اب میں اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، اب اوپر آنا چاہتا ہوں۔ اب حضور کا وقت وصال قریب آ گیا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات قابل توجہ ہے، تو بھی صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس امر کو بیان کرتے ہوئے کہ من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی ایک ولی اور دوست کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اسے اعلان جنگ کر دیتا ہوں۔ تو اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو حدیث قدسی بھی ہے، اس کے اختتام پر اس کے آخری کلمات یہ ہیں، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، یہ حدیث چل رہی ہے کہ میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کرنے والا شخص میری طرف سے اعلان جنگ پاتا ہے، اور پھر وہی بات کہ وہ میرا بندہ نوافل اور عبادات کے ذریعے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب کر لیتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی
آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے گرفت کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا اور ارادہ کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور وہ بندہ پھر جس کے لیے جو سوال کرتا ہے میں اسے عطا کرتا ہوں، جس کے لیے پناہ مانگتا ہے میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد آخر میں فرمایا باری تعالیٰ نے، چونکہ حدیث قدسی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل مجدہ کے کلمات بیان فرما رہے ہیں، آخر میں فرمایا ما ترددت فی شیء انا فاعلہ ترددی فی نفس عبد المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں یہاں ترددت فی شیء کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی کی روح سے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بھیجے ہوئے فرشتوں کو یعنی ملک الموت کو جب کسی کی روح قبض کرنے کے لیے بھیج دیتا ہوں تو ملک الموت چونکہ میرے اذن سے جاتا ہے، میری اجازت کے بغیر نہیں جاتا اور جا ہی نہیں سکتا، چونکہ میرے اذن سے جاتا ہے، میرے ایما پر جاتا ہے، میرے حکم پر جاتا ہے، وہ میرے امر کی تعمیل پر مامور ہے، تو میں اپنے بھیجے ہوئے فرشتے کو جو حکم کی تعمیل پر بھیجتا ہوں اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں بھیج کر کبھی واپس نہیں بلاتا، جو بھیج دیا سو بھیج دیا، کبھی واپس نہیں پلٹنے دیتا سوائے ایک معاملے کے کہ اپنے ولی کی طرف بھیجوں اور وہ مرنا نہ چاہے تو فرشتے کو واپس بلا لیتا، اپنے بندے کی طرف بھیجوں اور وہ کسی وجہ سے مرنا اس وقت مرنا نہ چاہے تو اس وقت میں اپنے ولی کی لاج رکھتا ہوں، بھیجے ہوئے فرشتے کو بلا لیتا ہوں، واپس لوٹا دیتا ہوں۔ ترددی فی نفس عبد المؤمن، میرا جو مرد مومن ہے یکرہ الموت، اگر کسی وجہ سے وہ اس وقت موت کو پسند نہ کرے کسی وجہ سے تو میں کبھی بھیج کر فرشتوں کو واپس نہیں بلاتا، مگر اپنے محبوب دوست کا معاملہ آ جائے تو وہاں بھی لوٹا دیتا۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اس لیے کہ اس موت کے عین وقت پر میرا فرشتہ پلٹ آئے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ صرف موت زندگی سے ہی بدلے گی نا، اس کی موت کا فیصلہ ہی بدلے گا نا، تو یہ مسئلہ تقدیر کا ہے اور تقدیر میرے ہاتھ میں ہے، جب چاہوں لکھ دوں جب چاہوں مٹا دوں، جب چاہوں لکھ دوں جب چاہوں مٹا دوں، اور اپنے بندوں کے لیے یہ کرتا ہوں۔ یہ تو ایک معنی، تو ترددی بمعنی رد اور تردید کے آیا ہے، یعنی واپس موڑ لینا، لوٹا دینا، اور دوسرا معنی تردد کا ہے، جس طرح کوئی متردد ہوتا ہے دو امور میں کہ یہ کروں یا نہ کروں، دوسرا معنی تردد کا ہے، اور تردد کے معنی کے اعتبار سے یہ تردد در حقیقت اس مرد ولی کا ہے، تردد در حقیقت اللہ کے اس مقرب بندے کا ہے، مگر اسے عزت اور شرف دینے کے لیے اس کے تردد کو اللہ نے اپنی طرف مرسوم کر دیا۔ تو اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے اب یہ معنی سمجھیں کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب میں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہوں، یہ صحیح بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، قصہ کہانی نہیں ہے اور کمزور بات نہیں، اور حدیث صحیح ہے، اور کئی روایتوں سے غالباً صحیح مسلم میں بھی متفق علیہ حدیث، اور یہ وہ حدیث متفق علیہ حدیث کہلاتی ہے جس کے انکار کا شریعت کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ تو دوسرے معنی کی روح سے جب تردد بندے کا ہو اور اس کے عز و شرف کے خاطر اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، تو پھر یہ فرمایا جا رہا ہے اس بندے کے شرف کو اجاگر کرنے کے لیے اس کے تردد کو اپنا تردد کہہ کر فرمایا جا رہا ہے کہ جس کام کے کرنے کا میں فیصلہ کر لیتا ہوں، انا فاعل، جو کام میں کرنے کا فیصلہ کر لوں اور جو کام کرنے لگوں پھر میں کبھی متردد نہیں ہوتا، یعنی اللہ پاک کی شان تردد سے پاک ہے، یعنی یہ کیفیت جس طرح آپ کرتے ہیں کسی کام کے مسئلے میں کہ یار یہ کیا جائے
یا نہ کیا جائے، سوچ میں انسان پڑ جاتا ہے، کروں یا نہ کروں۔ کبھی آپ کہتے ہیں بھئی طبیعت کرنے کی طرف جاتی ہے، کبھی نہ کرنے کی طرف جاتی ہے، تو یہ کروں یا نہ کروں کی کیفیت تردد کہلاتی۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل مجدہ اس تردد سے، اس کی ذات پاک، تردد بندے کا ہے مگر نسبت اللہ نے اپنی طرف کی، کیونکہ اوپر جو کہہ چکا کہ کنت فؤاد الذی یرید بہا، میں اس بندے کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتا ہوں۔ تو جب دل اللہ بن گیا جس سے وہ ارادہ کر رہا ہے، تو اس نسبت کے لیے اس کے تردد کو اپنی طرف منسوب کر دیا۔ فرمایا کہ جب میں کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لوں متردد نہیں ہوتا، کروں یا نہ کروں اس سوچ میں اللہ نہیں پڑتا، مگر ایک بات ہے کہ اگر موت کا وقت آ جائے میرے کسی مرد مقرب کا، میرے کسی دوست کا، ولی کا، اور وہ کسی وجہ سے مزید دنیا میں رہنا چاہے، اس وقت مرنا نہ چاہے، اور میں اس کی زندگی کو طول دینا نہ چاہوں، میں چاہوں کہ مزید لمبی زندگی یہاں نہ گزارے، میرے پاس آ جائے، وہ کسی حکمت کی وجہ سے چاہے کہ کچھ عرصہ اور گزر جائے، کسی حکمت کی وجہ سے، تو اگر میرا بندہ متردد ہو جائے کہ مروں یا نہ مروں، اللہ اکبر، اگر میرا بندہ، میرا ولی متردد ہو جائے کہ مروں یا نہ مروں، یعنی میں چاہوں کہ طویل زندگی اور نہ ہو، اتنی کافی، اور وہ چاہے کہ ابھی کچھ رہ لیا جائے، تو اگر میرا بندہ بوقت موت اس تردد کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے تو پھر میں بھی فیصلے کو مؤخر کر لیتا ہوں کہ بندے تو فیصلہ کر لے، اگر رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، آنا چاہتا ہے تو آ جا۔ یعنی اس کے اب تردد کو اپنا تردد قرار دیا جا رہا ہے، اس کی عزت و شرف، تاکہ لوگوں پر اللہ کے بندے کا مقام آشکار ہو جائے، اس بندے کو ظاہراً گوشت اور پوست کا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ اور 5-6 فٹ کا چلتا پھرتا انسانی پیکر سمجھتے ہوئے عام بشر، عام لوگ اپنے اوپر قیاس نہ